برساتا ہے، بارش دیتا ہے اور پوری دنیا سے اناج اور غلے کو پیدا کرتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس نے اتنی بڑی نعمت کو نازل کرتے وقت بھی، بارش کو برساتے وقت بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ اتنی چیزوں کو نازل کرنے کے بعد بھی اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن جب اس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو قرآن دے کر اس دنیا میں بھیجا اور آخری نبی بنا کر جب اس دنیا میں بھیجا، تو اس نے اپنے بندوں پر احسان جتاتے ہوئے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں، مسلمانوں، یہ اللہ کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا، تمہارے بیچ محمد رسول اللہ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا۔ غور کیجئے، یہ اتنی سی ایک آیت کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ اس نے آسمان بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے زمین بنائی تو احسان نہیں جتایا، اس نے سورج اور چاند بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے ستارے معلق کیے تو احسان نہیں جتایا، اس نے رات اور دن بنایا تو احسان نہیں جتایا، اس نے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی تو احسان نہیں جتایا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں لیکن احسان نہیں جتایا۔ تو محمد الرسول اللہ کی آمد کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں محمد الرسول اللہ دیے، ہم نے رسول اللہ کو تمہیں امتی بنایا، تمہارے بیچ میں تمہارے درمیان ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ اس بعض فیہم رسولا، ہم نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو احسان جتایا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں، دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے۔ آپ نے یہ مائک لگوایا، یہ پنڈال لگوایا، اصول ہے، مائک والے نے اور پنڈال والے نے آپ سے طے کیا ہوگا کہ ہم اتنا روپیہ لیں گے، ظاہر ہے دنیا کا یہ اصول ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے۔ ہم مائک اور پنڈال کے محتاج ہیں کہ یہ ہمارے جلسے میں مائک اور پنڈال لگایا جائے، تو مائک اور پنڈال والا، ٹیوب لائٹ والے، جنریٹر والے ہمارے بھی محتاج ہیں کہ اس کے بدلے میں ہم سے رقم لیں۔ ہم ان کے محتاج ہیں، یہ ہمارے محتاج ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے اس کے بدلے میں اس کی قیمت لے۔ ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھلے، تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے بدلے میں پیسے لے۔ اس جلسے میں باہر میلہ لگا ہے، اشیاء خرد و نوش کی چیزیں بک رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اشیاء خرد و نوش بیچی جا رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہیں۔ ان چیزوں کے بیچنے والے ہمارے محتاج ہیں کہ ہم سے پیسے لیں، اور ہم ان کے محتاج ہیں کہ یہ پیسہ لیں اور ہمیں یہ کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ یہ دنیا کا اصول ہے، لیکن یہاں آ کر اصول چینج ہو جاتا ہے، یہاں آ کر اصول بدل جاتا ہے۔ ہم سورج کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نظر نہیں آتا۔ ہم چاند کے محتاج ہیں لیکن چاند ہمارا محتاج نظر نہیں آتا۔ ہم آسمان سے موسلادھار ہونے والی بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ دنیا کا اصول ہے، آپ کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بجلی لگی ہے، اگر ہم روشنی جلاتے ہیں، بلب جلاتے ہیں، پنکھا چلاتے ہیں، تو ہمیں اس کا ٹیکس ریڈنگ کی شکل میں، بجلی کی ریڈنگ کی شکل میں دینا پڑتا ہے۔ ہم اگر ہوا لیتے ہیں، ایئر کنڈیشن چلاتے ہیں، تو اس کا ٹیکس ہمیں بجلی کے بل کو بھرنے کی شکل میں دینا پڑتا ہے۔ ہم یہاں اصول دے کے اور ضابطے دے کے ہم جو چیز بھی وصول کر رہے ہیں اس کا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ سے اپنے کھیتوں میں پانی لیتے ہیں تو وہ گھنٹے کے حساب سے اس پر ہم سے ٹیکس لیتی ہے، لیکن یہاں اصولوں میں چینج نظر آتا ہے۔ ہم
سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں آج تک بل نہیں بھیجا، اللہ رب العالمین نے آج تک ہمیں بل نہیں دیا کہ تم نے سورج کی اتنی روشنی سے یہ کام کیا، دن کے اجالے میں اتنا کام کیا، تم ہمیں اتنا بل دو، اتنا ٹیکس دو۔ ہم ایئر کنڈیشن کی ہوا لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، پنکھے چلاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہوا چلائی آج تک اس نے ہم سے ٹیکس نہیں مانگا۔ ہم گورنمنٹ کو پانی کا پیسہ دیتے جو ہمارے کھیت میں دیتی ہے گھنٹے کے حساب سے، لیکن اللہ نے جب بارش برسائی تو آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا۔ او میرے بندے مجھے اس پر ٹیکس دے، او میرے بندے اس پر مجھے ٹیکس دے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے۔ آج تک اس نے ٹیکس نہیں مانگا تو صرف اتنا مانگا، او میرے بندے میری ان تمام نعمتوں کے بدلے میں بس تو اتنا کر دے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اپنی تخلیق کا مقصد سمجھ لے، میرے گھر میں چلا جا، کچی زمین پر اپنا ماتھا ٹیک کر اپنی ناک رگڑ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے میری غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال دیا اور مجھ کو مالک مان لیا، میرے بندے نے مجھے اپنا احکم الحاکمین مان لیا اور میرے سامنے اس نے سجدے میں سر رکھ کر اپنی ناک رگڑ دی، اپنا ماتھا پیش کر دیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو ذلیل بنا لیا اور مجھے عزیز بنا لیا۔ میرے بندے اتنا کر دے میرے لیے، کتنا نالائق ہے وہ بندہ، کتنا سرکش ہے وہ بندہ، کتنا بڑا بغاوت پر اترا ہوا ہے وہ بندہ، اور کتنا بڑا اللہ کا باغی ہے وہ بندہ جو اذان کی آواز سن کر بھی ہوٹلوں میں بیٹھ کر میچ دیکھتا ہے، کتنا بڑا شیطان ہوا وہ بندہ جو اذان کی آواز سننے کے بعد کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کتنا بڑا باغی اور سرکش ہے وہ بندہ جو حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے اور اپنی غلامی اور اپنے مالک کو مالک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی بڑی بغاوت کے باوجود اس کے صبر کا باندھ ٹوٹتا نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر چاہے تو پتھروں کے عذاب سے ہمیں ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ آگ کی بارش کرنے پر بھی ہم پر قادر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صبر کا باندھ نہیں ٹوٹتا اور ہمارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ اور سوچئے کہ ہم کتنی بڑی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود